बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। आप जानते हैं कि नून लीग ने करारदाद एक पेश की थी पंजाब असम्बली में, और नून लीग और उनके एमपीए को ये तकलीफ़ थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो काम क्यों करने जा रहे हैं जिससे वो भारत को शिकस्त दे सकते हैं, उस पर इतराज़ उठाया था। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख़ुद मैदान में आ गए हैं और उस प्रोजेक्ट को लेकर इमरान खान ख़ुद चलने वाले हैं। बड़ा अहम फ़ैसला हुआ है, उसकी बड़ी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में बात करूंगा फवाद हसन फवाद के ख़िलाफ़ केस पर समाअत हुई है, असद खोखर के भाई का मामला और उनका जो हलफ उठाना है उसके ऊपर मुख्तसर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है, अहम एक मामला है चीनी और शुगर माफिया के ख़िलाफ़, और ये वफाकी हुकूमत ने चैलेंज किया है। लाहौर हाई कोर्ट का 3 अगस्त का फ़ैसला, और आज जहांगीर तरीन लाहौर हाई कोर्ट गए थे और वहाँ से वो रिलीफ़ लेने गए थे, उसकी मुख्तसर अहवाल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं नवाज़ शरीफ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, उनके ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासजात केस की समाअत थी, और इस समाअत में जो एहतसाब अदालत नंबर 3 है उसके जज आज अवेलेबल नहीं थे, और फवाद हसन फवाद अपने भाई वकार हसन के हमरा एहतसाब अदालत में पेश हुए। इसमें फवाद हसन फवाद की पूरी फैमिली के ख़िलाफ़ 1 अरब से ज़ायद मालियत के जो फ़वाइद हैं और गैर कानूनी असासा हैं वो बनाने का इल्ज़ाम है। फवाद हसन फवाद पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, गवाहान अपने बयानात कलम बंद करवा रहे हैं, और ये एक केस है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज़ शरीफ के, और इसके अलावा आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में भी ये मुलज़िम हैं, और ये काफ़ी लंबा अरसा जेल में गुजार किया। जब इनको गिरफ़्तार किया गया था तब ब्यूरोक्रेसी को बड़ी तकलीफ़ थी और ब्यूरोक्रेसी ने बड़ा वावेला मचाया था, लेकिन बिलआखिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब आए और उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था, फवाद हसन फवाद हों या आहद चीमा के हवाले से, और ब्यूरोक्रेसी इस पर कलम छोड़ हड़ताल भी कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने कंप्रोमाइज़ ना किया और ये लोग अपने केसेस के हिसाब से कानून के मुताबिक अदालतों से रिलीज़ हुए ज़मानतें करवा के। असद खोखर जो कि आज सूबाई मेंबर बने हैं, सूबाई वज़ीर बने हैं, और आज उनसे हलफ ले लिया गया है। 2 दिन पहले उनके हलफ की तकरीब थी, लेकिन उनके भाई का कत्ल हुआ था मुबशर खोखर का, और उस वजह से हलफ नहीं उठा सके थे, और मुबशर खोखर के कत्ल में तीसरा मुलज़म भी गिरफ़्तार हो चुका है, और तीसरा मुलज़म वो है जिसने मुलज़म नाज़िम को एड्रेस बताया था कि जो शादी हाल है वो कहाँ पर है। इसमें यह भी बताया जा रहा है पुलिस का CIA ने अभी तक मुलज़मान को थाने में रखा हुआ है, अभी तक ना उनकी गिरफ़्तारी डाली गई है ना उनको अदालत में फ़िज़िकल रिमांड के लिए पेश किया गया है। CIA ये समझती है कि ये मामला कुछ और है, और जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये बेसिकली 1995 की लड़ाई है। 1995 से एक ख़ानदान के 2 ग्रुपों की लड़ाई थी जो चलते चलते कहाँ चली गई। आज हमने अपने कम्युनिटी में मैंने एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें पूरी डिटेल बताई है कि 1995 से लेकर 2021 तक एक छोटी मामूली सी लड़ाई जो एक गली से गुजरने के तनाज़ा पर शुरू हुई थी, 2 ग्रुपों में, एक ही ख़ानदान के 2 ग्रुप थे, और 15 लोगों का मर्डर हुआ। वो एक बड़ी दिलखराश कहानी है, उसकी डिटेल्स आप वहाँ पर सुन सकते हैं। अब तीसरा मुलज़िम भी गिरफ़्तार हो गया है, और असद खोखर ने बिलाखिर आज हलफ भी उठा लिया है, और अब वो सूबाई वज़ीर बन गए हैं पंजाब के। दूसरी तरफ मामला है जहांगीर तरीन का। जहांगीर तरीन ने आज एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी, और बेसिकली एक दरख्वास्त दायर की गई थी मुख्तलिफ़ शुगर मिलों की तरफ से, उसमें चौधरी शुगर मिल भी थी और शहबाज शरीफ एंड कंपनी की जो शुगर मिलें वो भी थीं। दरख्वास्त में ये कहा गया था कि जो रेट मुकर्रर किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और वो 50 से 89 का जो रेट मुकर्रर किया गया है उसको चैलेंज किया गया था, और इसमें यह कहा गया था कि चीनी का एक्स मिल रेट मुकर्रर करने के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो दायर की गई थी। 3 अगस्त को अदालत ने उनकी जो दरख्वास्तें थी वो समाअत के लिए ना सिर्फ मंजूर कर ली थी, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को उन शुगर मिलों के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाइयों से रोक दिया था। लेकिन जो नोटिफिकेशन था कीमत मुकर्रर करने का, जो 50 से 89 कीमत मुकर्रर की गई थी, वो अदालत ने कलअदम करार नहीं दिया था, और मेन केसेस के साथ उनकी दरख्वास्तों को जो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया था। 3 अगस्त का फ़ैसला था, और 3 अगस्त के फ़ैसले पर आज JDW के जो हैं शेयर होल्डर्स हैं अली खान तरीन और मकसूद अहमद मली,
ان دو لوگوں نے درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں اور کہا کہ جیسے ان شوگر ملوں کو ریلیف دیا گیا ہے، ہمیں بھی تنگ کیا جا رہا ہے اور ہمارے لیے بھی بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور ہمیں بھی تعدیبی کارروائیاں ہمارے خلاف کی جا رہی ہیں۔ تو جس پر آج سماعت ہوتی ہے اور جسٹس رسال حسن سید صاحب کی عدالت میں جے کے شوگر ملز اور جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز کی درخواست پر سماعت ہوتی ہے اور ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان اسد علی باجوہ پیش ہوتے ہیں، جبکہ جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کی طرف سے سلمان اکرم راجہ صاحب عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے جہانگیر ترین کی شوگر ملز کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا گیا کہ 32 شوگر ملز کا موقف سن کر چینی کی شوگرز میں ایکس مل ریٹ مقرر کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد چینی ایکس مل ریٹ مقرر کیا۔ ساتھ یہ کہا گیا کہ درخواست گزار نے جس تعدیبی کارروائی نہ کرنے کا عدالتی حکم کو جواز بنایا ہے، اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اور وہ شوگر کمیشن اور جو شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ تھی اس کا بھی حوالہ دیا گیا اور 3 اگست کا بھی کہا گیا کہ جس کو جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جس آرڈر کی بنیاد پر یہ ریلیف لینے آئے اس کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور وہ آرڈر ہے اور وہ چیلنج ہے جو ابھی بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وفاقی حکومت نے ان کے خلاف سپریم کورٹ آج جو اپیل دائر کی ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ نے مزید کہا کہ اس درخواست میں فیڈریشن آف پاکستان سمیت متعلقہ فریقین کو پارٹی نہیں بنایا گیا، درخواست گزار شوگر ملز ریلیف لینے کی استحقاق نہیں رکھتی۔ سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ صاحب پیشور وفاقی پنجاب حکومت کین کمشنر، اس کے علاوہ سیکٹری خوراک کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا کہ سیکٹری انڈسٹریز نے 30 جولائی 2021 کو جو شوگر ملز کا ایکس مل ریٹ 50 سے 84 روپے مقرر کیا، ایکس مل ریٹ 50 سے 84 روپے ہے اور جو ریٹیل پرائس ہے وہ 50 روپے سے 89 روپے تک ہے مقرر کی گئی ہے۔ چینی کی ایکس مل ریٹ مقرر کرنے سے درخواست گزار متاثرہ فریق ہیں۔ شوگر ملز میں چینی ایکس مل ریٹ مقرر کرنے کا اقدام غیر قانونی ہے۔ ہائی کورٹ نے چینی کا ریٹ مختص کرنے سے قبل شوگر ملز مالکان کا موقف سننے کا حکم دیا تھا۔ عدالتی حکم کے باوجود درخواست گزاروں کو سنا ہی نہیں گیا۔ حکومت کی جانب سے چینی کی نئی قیمت 50 سے 89 روپے مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ حکومت کے مقررہ نرخ پر چینی فروخت کرنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ جہانگیر ترین کی شوگر ملز اور ان کے وکلاء کہہ رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی کئی شوگر ملز کو اسی نوعیت کے درخواست پر ریلیف دے چکی ہے۔ عدالت نے جو اگلی جو تاریخ ہے، کیونکہ اس میں 3 اگست کا آرڈر آ چکا تھا، تو اگلی تاریخ تک جو جہانگیر ترین ہیں ان کی شوگر ملز کے خلاف بھی تعدیبی کارروائیوں سے روک دیا، نوٹیفیکیشن کا عدم نہ قرار دیا۔ وفاقی حکومت اب پہنچ گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور 3 اگست کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو 3 اگست کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ 3 اگست کو جو ہائی کورٹ نے قیمتیں تعین کرنے کے حوالے سے جو انٹرم ریلیف دیا ہے، ہائی کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ جو چینی کی قیمتیں ہیں ان کو تعین کرنے کے حوالے سے وہ انٹرفیئر کرے۔ ہائی کورٹ نے اپنی حدود سے جو آئینی حدود ہیں ان سے تجاوز کیا ہے، اس وجہ سے وہ آرڈر سیٹ اسائڈ کیا گیا۔ یہ آج اپیل دائر کر دی گئی ہے اور اس پر سماعت ہونے جا رہی ہے، جو اسی ویک میں ہوگی یا اگلے ویک میں اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بالکل ویسے ہی لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر سسپینڈ ہو جائے گا جیسے پہلے شہباز شریف کا جو آرڈر تھا وہ سسپینڈ کر دیا گیا تھا، جو انٹرم ریلیف کا تھا، کیونکہ یہ انٹرم ریلیف بنتا نہیں تھا جو دیا گیا ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے گجرانوالہ میں، جو بڑا ایک حکومت پاکستان کی طرف سے اور پودے لگانے کا جو 50,000 پودے 1 منٹ میں لگانے کا ٹاسک تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پہلے جو دوسری طرف جو بھارت کے پاس انہوں نے 1 منٹ میں 37,000 پودے لگائے تھے اور اب پاکستان 50,000 پودے لگانے کا منصوبہ جو ہے وہ لے کر آ رہا تھا اور بھارت کو شکست دینے کے لیے پوری تیاری کر لی۔ تو نون لیگ کے جو ایم پی اے تھے توفیق بٹ، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں درخواست جمع کرا دی اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، جنگل بن جائے گا اور حالات بڑے خراب ہو جائیں گے، کرائم بڑھ جائے گا، وہاں پر ہمارے لوگ انسیکیور ہو جائیں گے۔ ایک عجیب قسم کی ان کی منطق تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کیونکہ بھارت کو شکست دینے جا رہا ہے کپتان، یہی وجہ ہے کہ یہ راہ میں روڑے اٹکانا چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ
کہ کوئی اچھا کام ہو، یہ نہیں چاہتے کہ اس قوم کا بھلا ہو، یہ اس قوم کے دشمن ہیں۔ جو درخت نہیں لگانے دے رہے وہ اس قوم کے دشمن ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ مسئلہ جو انوائرمنٹ میں تبدیلی آ رہی ہے اس سے نمٹنا ہے، اور اس کے لیے درخت ہی واحد حل ہے، اور وہ وزیر اعظم عمران خان وہ کام کر رہے ہیں۔ اور توفیق بٹ نے اس کے اوپر درخواست جمع کروائی اور جو اسپیکر کے ذریعے کہا کہ ان کو روکا جائے کہ یہ درخواست نہ لگائیں، اور پنجاب حکومت کے خلاف بڑی بات ہوئی اور پنجاب حکومت کو کہا گیا کہ وہ نہ روکیں، اب وہ روک دیں اور درخت نہ لگائیں۔ لیکن اب وزیر اعظم عمران خان کے جب نالج میں یہ بات آئی کہ وہاں پر تیاری ہو چکی ہے، 1 منٹ میں 50,000 درخت لگائے جا رہے ہیں، بھارت کا ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے، تو وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی نہیں روک سکتا اس مہم کو اور اس منصوبے کو۔ وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا کہ میں خود گجرانوالہ آؤں گا اور اس منصوبے میں میں خود شریک ہوں گا، اور جس کو تکلیف ہے وہ پھر آ جائے میرے سامنے، میں دیکھوں گا کہ کون اس منصوبے کو رکواتا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق پودے 12 اگست کی شام 3 بجے لگائے جائیں گے۔ پودے لگانے کی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان خود بھی شریک ہوں گے، اس میں سرکاری اسکولوں کے بچے بھی حصہ لیں گے۔ شام کے وقت طلبہ کی حاضری یقینی بنانے کے لیے اسکولوں کے جو اوقات کار ہیں ان کو تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اسکول دوپہر 12 بجے سے شام 5 بجے تک کھلے رہیں گے۔ بوائز اسکول کے اوقات 12:15 بجے سے شام 5:15 بجے تک ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کے جو اس اعلان کے بعد گجرانوالہ میں جو ینگسٹرز ہیں، جو نوجوان ہیں اور جو سول سوسائٹی ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے، اور وہ بطور رضاکار اپنا نام لکھوا رہے ہیں کہ ہم اس بڑے منصوبے میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور اس نیکی کے کام میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ اب میں توفیق بٹ سے، اور وہ گئے تھے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس درخواست لے کر، جس پر اسپیکر نے یہ کہا تھا پنجاب حکومت سے کہ اس معاملے کو دیکھ لیں۔ اب نہ اسپیکر روک سکتے ہیں، نہ ایم پی اے نون لیگ روک سکتے ہیں، نہ نون لیگ کی قیادت روک سکتی ہے۔ اب عمران خان جائیں گے، اور یہ جو تاریخی ایک دن ہے اور منصوبہ اور ایک بڑا عالمی ریکارڈ بننے جا رہا ہے، وہ عمران خان خود اس ریکارڈ کو جو عالمی ریکارڈ بنے گا وہاں موجود ہوں گے، اور یہ کامیابی پاکستان کے سر پر جو سہرا ہے اس کامیابی کا وہ سجے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔